بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جٹ کا سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لارڈ نذیر کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. جو ان کے خلاف جو کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے جو چائلڈ جو ریپ ہے اور جو ایک فیمیل ہے، ایک عورت کے ساتھ انہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس کے خلاف ان کا جو مقدمہ ہے ان کے خلاف آ چکا ہے. وہ کتنا سچا ہے، کیا کچھ اس میں ہوا ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور آپ کے پاس اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہے تو آپ اس سے کمنٹس لازمی کیجیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لارڈ نذیر کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس سے کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ٹائمز آف احمد، یہ احمدی ہیں، ان کا یہ ٹویٹر کا پیج ہے اور وہاں سے یہ ٹویٹ ہوا ہے. بڑا غور سے سنیے گا کہ انہوں نے کہا گیا ہے. کہتے ہیں پاکستان لونگ قرآن تھمپنگ کشمیر ایکٹیوسٹ لارڈ نذیر احمد واز اے ماڈل مسلم فارمر پلیڈ گلٹی آف چائلڈ سیکس افینسز. اب دیکھیے انہوں نے پاکستان لونگ کا بھی ذکر کیا ہے، قرآن پاک کا بھی ذکر کیا ہے، کشمیر ایکٹیوسٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے جی کہ وہ دیکھیں جی کہ وہ گلٹی پلیڈ ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لارڈ نذیر نے کشمیر کے حوالے سے کیا کام کیا. اب دیکھیں کہ جو لوگ ان کو ٹارگٹ ہی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں کشمیر ایکٹیوسٹ ہیں. ابھی آگے چل کے میں اور بھی آپ کو اسی طرح کے کچھ اور بھی ہستیاں ہیں، ان کی میں آپ کو جا کے آگے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیں جی طارق فتح کو کون نہیں جانتا. وہ کس طرح کے اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں فضولیات بکواس کرتے ہیں. وہ ان کی طرف سے ٹویٹ آتا ہے کہ لارڈ نذیر دا ٹاپ لوبسٹ آف پاکستان ان UK اینڈ لیڈنگ اسلامسٹ ان دا کنٹری. اب آپ یہ دیکھیے کہ لارڈ نذیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ کا لابنگ کرتے تھے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، انگلینڈ کے بیچ میں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو گلٹی پائے گئے ہیں ریپنگ، جو ریپ کے کیس ہے اس میں وہ گلٹی پائے گئے ہیں. اب دیکھیں وہ بھی طارق فتح جو انڈیا کا اسپوک پرسن ہے، جو پاکستان کے خلاف فضول باتیں کرتا ہے، کشمیر کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ لارڈ نذیر بہت بڑا وہ لابی کرتے تھے پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے انگلینڈ میں. تو وہ بھی خوش ہیں کہ لارڈ نذیر کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک اور ہے یہ احمد وقاص گوڑیا، بہت سارے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، فضول قسم کے یہ انسان ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ لارڈ نذیر احمد کی لونڈے بازی کی علت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ISI کا کتا جہاں کابل ہو یا واشنگٹن ہو. فضول کی باتیں انہوں نے کی ہے. یہ بھی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بھی سیدھا ISI کے اوپر اور کچھ ان کو ملے نہ ملے، یہ سیدھا ان کے رات کو خوابوں میں بھی ISI ان کو نظر آتا ہے، اٹھتے جاگتے ان کو ISI نظر آتا ہے، ان کو اپنے بچوں کی شکلوں کے بھی ISI نظر آتے ہیں، سب کچھ ان کو ہر چیز ISI ہی نظر آتی ہے. اور یہ جو کتے کی انہوں نے بات کی ہے، میرے یہاں سے پرویز رشید صاحب نے جو کتے کی بات کی ہے وہ کچھ مجھے یاد آ کہ یہ ان کا نام سن گئے. تو اچھا، اس کے بعد یہ گل بہاری صاحبہ جو بہت بڑی، چھوڑ دیں. عمران خان فرینڈ PTI سپورٹر لارڈ نذیر فاؤنڈ گلٹی the Sheffield Crown Court for trying the rape. A girl also convicted of serious sexual assault against a boy during the same period in teens. AK was planning to make him Kashmir committee. اب دیکھیں یہ کہتی ہیں جی کہ عمران خان ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنانے والے تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے. اب یہ سب ایسے لوگ ہیں، یا تو یہ کشمیر کے خلاف ہیں، آزاد کشمیر کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر بھی انڈیا کے پاس چلا جائے. دوسری بات یہ کہ یہ اسلام کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ پاکستان کے خلاف ہیں. چوتھی بات یہ کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف ہے. یہ سب چیزیں ملتی ہیں ان سب بندوں سے، یہ جن کی میں نے آپ کو ٹویٹس سنائی ہیں. اور یہ ایک پورا آپ کو ایک نیکسس نظر آتا ہے کہ یہ کس طرح سے خوش ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کشمیر کی کوئی بدنام کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. یہ ایک الگ چیز تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چند چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں سوالات ہیں، اور وہ میں نے بھی کچھ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے ایک ٹویٹ بھی کی، اور اس کے اوپر بہت سارے نے کہا جی کہ یہ انگلینڈ کی عدالت ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے کہ اس میں اپنی مرضی کے فیصلے لینے تھے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. ٹھیک ہے، انگلینڈ کی عدالتیں ہیں، زیادہ تر وہاں پہ فیئر ڈیسیجن ہی ہوتے ہیں. اور یہ آپ ہی کیسے شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ فیئر ڈیسیجن ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ دو نمبری نہیں ہوتے. یہ میرا سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. سب سے پہلی چیز کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لڑکی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس لڑکی نے اپنا جو کیس ہے وہ جا کے ایک انڈین جرنلسٹ کے سامنے اس نے رکھا. کیوں انڈیا ہی، کیوں انڈین جرنلسٹ ہی، کیوں
انڈیا کا نام ہی کیوں آیا اس کے بیچ بیچ میں؟ وہ لڑکی خود کیوں نہیں پولیس والوں کے پاس گئی اور سیدھا جا کے یہ بات اس نے کیوں نہیں کہی؟ ایک انڈین جرنلسٹ کے ساتھ ہی کیوں اس نے یہ ساری ویڈیو بنائی، جو آپ BBC کی ویڈیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لڑکی کے اپنے کچھ معاملات تھے، کچھ چیزیں وہ کروانا چاہتی تھی، چیزیں منوانا چاہتی تھی، جس کی وجہ جب وہ لاڑ نذیر نے اس کے خلاف منع کیا اس چیز کو، تو پھر اس لڑکی نے اس طرح کی باتیں کی۔ یہ ایک سٹوری ہے، اب واللہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو چائلڈ ابیوز کی بات ہے وہ 1970s کی بات ہے، 1970 سے لے کر ابھی جا کے ان کو یہ یاد آئی تھی 40 سالوں کے بعد، وہ بچے جوان بھی ہو گئے ہوں گے، ان کے بچے بھی جوان ہو گئے ہوں گے، اب جا کے ان کو یاد آئی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں، جب آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، منہ بند کر کے بت بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد جا کے یاد آ جاتی ہے جی وہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ باقی یہ جو فیصلہ ہے یہ ہے کیا، اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ یہ 6-7 منتھ پہلے کی بات ہے، میں نے پوری ویڈیو اس کے اوپر بنائی، یہ کیس ہے کیا، مجھے سب کچھ کیس کا پتہ ہے، کیا شواہد وہاں پہ پیش ہوئے، کیا کچھ ہوا، سب کچھ مجھے پتہ ہے، لیکن بس میرے ذہن میں وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد بھی میرے ذہن میں یہ سوالات آئے کہ یہ انڈین جرنلسٹ ہی کیوں اتنا لیٹ ہی کیوں، 30-40 سال ہی کیوں، اور اگر اب بھی کا کوئی واقعہ ہوتا تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ موبائل ڈیوائسز یہ وہ کچھ ثبوت بھی ہیں، تو اتنی پرانی کیس کے ثبوت کیسے ملے، کیا ثبوت تھے، اور اگر میں کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیتا ہوں تو میرے پاس کیا ایسا ثبوت ہوگا کہ وہ الزامات جو ہیں وہ ثابت ہوں گے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر تو سب کچھ کرسٹل کلیئر تھا، الزامات ثبوت سب کچھ ہے، تھے بالکل زیادتی اگر ان کے ساتھ ہوئی ہے بچوں کے ساتھ اور اس عورت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لاڑ نذیر صاحب کو اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر ٹھیک ہی آیا ہوگا، لیکن بہت ساری سوالات کے جواب بنتے ہیں، اور اب ان کو سزا کیا ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے ان کی سزا کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، آپ کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ خدا حافظ۔